غیرت میں تو وہ اب لازمی پھانسی چڑھے گا، جبکہ شرع یہ کہتی ہے کہ اصل اور فرع میں برابری نہیں ہے، لیکن اب وہ لازمی چڑھے گا۔ غیرت میں اگر وہ قتل کرے تو لازمی پھانسی ہوگی، بے غیرتی میں کرے گا کسی اور تو اسے قصاص کا چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے قانوناً کی ہوئی ہیں۔ باقی جو وہ کہتے آ رہے ہیں کہ داڑھی مبارک کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، چوری کی حد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر میں قطعیت کروں گا تو ساری قوم کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ انہوں نے ساری قوم کو اپنی طرح چور سمجھا ہوا ہے، ورنہ یہاں کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں آپ تمام حضرات کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، شاید آپ بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں یہاں آپ کی ضمانت دے سکتا ہوں کہ یہاں جتنے آئے ہیں ان میں کوئی بھی چور نہیں، لیکن مشرف چور ہے، اس کی بھی گواہی دیتا ہوں، اور آپ سب بھی اس کی گواہی دیں گے، مجھے پکا یقین ہے۔ لہذا اگر انہیں ڈر ہے تو انہیں اپنے ہاتھ کے کٹنے کا ہے۔ بہر صورت یہ وہ اقدامات ہیں جو ان کی روشن خیالی کا اظہار کرتے ہیں، اور علماء و مشائخ کو، دین کے علمبرداروں کو وہ تاریک زمانے کے لوگ کہتے ہیں، اور عوام سے کہتے ہیں کہ اب کے جو انتخابات آئیں اس میں اس طرح کے روشن خیالوں کو اوپر لے آئیں اور یہ تاریک ذہن کے لوگ نہ آئیں۔ اسلام تو ذہن کو روشن کرتا ہے، دل کو روشن کرتا ہے، نفس کو روشن کرتا ہے، آپ کے وجود کو روشن کرتا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاریکی ہے۔ اور خود جو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جن کو نکر میں لڑکیاں دیکھنا پسند نہیں وہ گھروں میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی یہ ان کی یہ روشن خیالی ہے، انہوں نے خود کوئی اس کا ڈیفینیشن دیا نہیں ہے، لیکن ہم ان کے ان اقدامات سے جس کو وہ روشن خیالی کر رہے ہیں اس نتیجے میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ ان کی روشن خیالی ہے کیا۔ اس میری تمام معروضات کی روشنی میں ان کی روشن خیالی تو نہیں ہے، ساری یہ کفر کی پریشان خیالی ہے۔ لہذا میں اسلامی تعلیمات میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں اس کے خلاف ٹکرانا ہم پہ فرض ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں یہاں بلا کے اس ٹکرانے کی جو دعوت دی ہے، یہ بہت ضروری کارنامہ انجام دیا ہے۔ تھوڑی سی بات جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے، میں راستے سے آتے ہوئے ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کی بات پہ کچھ کہنا ہے مجھے، لیکن وہ خود یہاں تشریف لے آئے ہیں، بہت اچھا ہے موجودگی میں۔ ایک بہت بڑا کنفیوژن اجتہاد کے بارے میں اٹھایا ہوا ہے۔ میرے ناچیز علم میں اجتہاد صرف ان مسائل پہ ہے جن کا قرآن و سنت میں اور اتباع خلفائے راشدین و صحابہ کرام ائمہ فقہ میں آپ کو وہ مسئلہ ملتا نہیں ہے۔ جیسے خون کا ٹرانسفیوژن، اس وقت کی بات نہیں تھی، گردہ ایک کا دوسرے کو دے دینا، آنکھیں ڈونیٹ کر دینا، یہ وہ مسائل تھے کہ ہمیں آج کے دور کے کہ ہمیں شرعاً یہ ضرورت ہے یہ سمجھے کہ آیا یہ ہم شرع کے مطابق کر رہے ہیں یا کوئی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس پہ اجتہاد اور اس پہ فتاوی کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو ہم اجتہاد کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ دراصل ہے اطلاق احکام قرآن و سنت۔ اطلاق کو آپ اجتہاد نہیں کہہ سکتے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں تو آپ وہاں اطلاق کریں گے کہ آیا اس نے جو مال اٹھایا ہے یہ چوری کی ہے یا اجازت سے لیا ہے، اور اس صورت میں جو ہوا ہے کہ یہ مال اس کے پاس نکل آیا وہ کسی اور کا تھا وغیرہ وغیرہ، اب اس کا اطلاق آپ کریں گے کہ ہاں یہ چور ہے، پھر اسے قطعیت دیں۔ فتاوا جو جاری کیے جاتے ہیں وہ اطلاق کے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلکہ مجھے بڑا اس پہ وہ بھی ہوا، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے فرمایا کہ اگر میں سن رہا تھا جیو ٹی وی پہ کہ اگر ہم شریعت میں آج کی ترقی کی روح سے
اس میں وہ ضروری تبدیلیاں نہ لے آئے تو معاشرہ آگے نکل جائے گا، شریعت پیچھے رہ جائے گی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ معاشرے کو تو آگے لے جانے والی شریعت ہے، شریعت سے ہی انسانیت آگے جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ 1400 سال پہلے سے جہاں شریعت نافذ ہے، آج کے دور میں بھی قطع ید ہو، قصاص ہو۔ اب سعودی عرب میں چلے جائیں، میں نہیں کہتا کہ وہ سارا ان کا پورا 100% اسلامی نظام ہے، لیکن ایک مثال ہے، وہاں آج بھی وہ چوریاں نہیں ہیں، وہ ڈاکے نہیں ہیں، وہ قتل نہیں ہیں جو آپ کو نیو یارک اور واشنگٹن میں ملتے ہیں، جس کی روشن خیالی کی غلامی ہم کرنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ تو یہ خدا را ہم اطلاق کو اجتہاد کے ساتھ کہہ کے وہ دروازہ نہ کھولیں کہ جو کفر سال ہر سال سے ہمیں وہی جو آیات جناب ملک عبدالرؤوف صاحب نے سنائی ہے کہ ہم اس اجتہاد کے نام نہاد دروازے میں سے جا کے کفر کو ہم اسلام اسلام کہتے ہوئے قبول کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس طرح کی ایک کوشش روشن خیالی کی تاریخ میں بھی ہے۔ اکبر کا زمانہ ہمارے خطے کا ہے، جس نے اسی معاشرے کی بھلائی اور اصلاح کے حوالے سے اس نے 11 قوانین اسلام کے تبدیل کر دیے، جس میں ہندنیوں سے ان سے شادیاں وغیرہ بھی سب شامل تھی۔ وہ تو دین الہی اکبر شاہی کی طرف لے گیا ہوا تھا، اور اسلامی روح سے علماء کرام نے اس کے کفر کے فتوے دیے ہوئے۔ تو اور کفر کیوں ہمارے تعلیمات کے خلاف ہے؟ کیا بات؟ کیوں یہ ٹکراؤ ہے؟ کیوں یہ ہمارے خود حاکموں کو اپنا ایجنٹ بنا کے ہم پہ مسلط کرتا ہے؟ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کے جو 4 ذیلی نظام ہیں، نظام ایمانیات، نظام عبادات، نظام معاملات، وہ نظام اخلاقیات، اس میں صرف پہلا نظام ایمانیات انفرادی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے ایمان مفصل، ایمان مجمل، آپ صاحب حضرات کو ازبر یاد ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق کیا گیا ایمان سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن معاشرے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بالجبر اپنی طاقت سے کسی کو کلمہ پڑھے، منع ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ایمان میں آئے گا، اپنی مرضی سے نہیں آئے گا، وہ اللہ کی ہدایت پہ بات ہے۔ لیکن عبادات کا نظام، نظام صلاۃ و نظام زکوٰۃ اجتماعی ذمہ داری ہے، اور نظام معاملات و نظام اخلاقیات تو جبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا حکم ہے۔ اور وہی بات میں پھر دوبارہ وہ آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق، تو ان کا جو ٹکراؤ ہے سارا، وہ ان کا اس اجتماعی نظام سے ہے جو جس میں سود ہے، زنا ہے، جو ساری تفصیلات فرما رہے تھے کیا کیا کچھ ہے، جس کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام ان کا خلا خما کرتا ہے۔ اور گزشتہ 1400 سال میں سے 1200 سال جو ساری دنیا میں نظام نافذ رہا کامیابی سے، اور اس کی سارے جو پھل تھے وہ انسانیت کو ملتے رہے، وہ ان کے سامنے ہے۔ اور ان کے یہ خاص طور پہ استحصال جو سرمایہ داری کا ہے، جس میں سود سب سے بڑی